بسم اللہ الحمد للہ الصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today inshallah we're going to talk about a few ahadith which I think have been forgotten in the masses. بہت سے لوگ ان روایات کو بھول چکے ہیں اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان پہ عمل کریں. یہ ہے روایات about washing hands and sniffing the nose when waking up from sleep. جب سو کے اٹھیں تو ہاتھوں کو دھونا ہے اور ناک کو سنف کرنا ہے, ناک کو جھاڑنا ہے. واشنگ ہینڈس کے بارے میں جو حدیث ہے, یہ حدیث ہے بخاری میں اور یہ مسلم میں. تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اذا استيقظ احدكم من نومه, تم میں سے جب کوئی سو کے اٹھے, فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا, تو وہ اپنے ہاتھ جو ہیں وہ یوٹینسل میں تب تک نہ ڈالے جب تک اس نے ان کو 3 دفعہ دھو لیا ہو. آف کورس پہلی زمانوں میں کیا ہوتا تھا کہ ایک برتن میں سے پانی لیا جاتا تھا وضو کرنے کے لیے, تو although یہ چیز اب نہیں ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی تو ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے. آگے بھی سنیے کہ رسول اللہ کیا فرماتے ہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ, کہ he does not know کہ اس کے ہاتھوں نے رات کہاں گزاری. تو ہمیں نہیں پتہ ہمارے جسم کے کس حصے کو ٹچ کیا ہمارے ہاتھ نے, کیا چیز ہمارے ہاتھ کو لگی, ہمارا ہاتھ کس باڈی پارٹ کو لگا. اسی لیے what we have to do, we should when we wake up we should wash our hands 3 times. اور رسول اللہ کا حکم ہے سمعنا و اطعنا, ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی. نیکسٹ حدیث ہے سنفنگ نوز کے بارے میں. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے ہمارے سامنے وہ ہے اذا استيقظ احدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا, کہ when any of you wakes up from sleep, جب تم میں سے کوئی بھی نیند سے جاگے, فتوضأ, پھر وہ وضو کرے یا وہ وضو کرنے لگے یا وضو کرے, تو فليستنثر ثلاثا, so he should wash his nose by putting in water and blowing it out thrice. ناک کو جھاڑے 3 دفعہ, ناک میں پانی چڑھائے اور جھاڑے 3 دفعہ. اور جس طرح وضو میں ناک کو دھویا جاتا ہے ناک میں پانی ڈال کے صحیح طرح, اس طرح اپنے ناک کو جھاڑے. تو بیسیکلی حدیث کمپلیٹ کرتے ہیں, پھر اس پہ بات کرتے ہیں. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ, بیکاز جو شیطان ہے وہ اس کے ناک کے اپر پارٹ کے اندر اس نے رات گزاری ہے. خیشوم جو ہوتا ہے وہ ناک کا اپر پارٹ ہوتا ہے, رائٹ. تو یہ غائب کی بات ہے اور اس میں بھی ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے سمعنا و اطعنا, we listen to it and now we have to obey it, right. تو جب بھی انسان وضو کے لیے اٹھے, جب بھی انسان سو کے اٹھے اور اس نے وضو کرنا ہو تو وہ کیا کرے. ایک تو فورس پچھلی حدیث سے ہمیں پتہ چلا 3 دفعہ ہاتھ دھونے, اور وضو کرتے ہوئے 3 دفعہ ہی ناک دھونا ہے. آپ لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ وضو 1 دفعہ اعضاء کو دھو کے بھی ہوتا ہے, 2 دفعہ اعضاء کو دھو کے بھی ہوتا ہے, اور 3 دفعہ اعضاء کو دھو کے بھی ہوتا ہے. تو ایسا کرنا چاہیے ہمیں کہ ہمیں معمول بنا لینا چاہیے کہ جب ہم سو کے اٹھیں تو اپنے باڈی پارٹس کو 3 دفعہ ہی دھوئیں. اس میں اس حدیث پہ بھی عمل ہوگا کہ ہم 3 دفعہ اپنے ناک کو جھاڑیں گے, اور آف کورس اس سے پہلے 3 دفعہ اپنے ہاتھوں کو دھوئیں گے. اس پہ شیخ صالح الفوزان کا فتویٰ بھی موجود ہے. ہم اس کی ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جاتے, جلدی سے اس کا مین بات میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. شیخ یہ فرماتے ہیں کہ کریکٹ ویو جو ہے اس بارے میں کہ جب ایک انسان سو کے اٹھے رات کو, ویکنگ اپ فرام نائٹ سلیپ, تو وہ اپنے ناک کو 3 دفعہ جو ہے وہ بلو کرے, 3 دفعہ ناک کو صاف کرے. تو شیخ کہتے ہیں کہ کریکٹ ویو جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ اوبلیگیٹری ہے, یہ فرض اور واجب ہے. اور آخر میں شیخ یہ فرماتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے انسان کو, کہ انسان جب صبح اٹھے, جب انسان سو کے اٹھے اور اس نے وضو کرنا ہو تو ہی شوڈ بلو ہز نوز. تو کیا آخر میں ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی, اور ہم نے کیا کرنا ہے, عمل کرنا ہے. ان چیزوں کو اپنی ڈیلی لائف میں اللہ کے رسول کی سنت سمجھتے ہوئے, اللہ کے رسول کا حکم سمجھتے ہوئے, اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے رسول سے محبت کی وجہ سے اپنی
زندگیوں میں انکارپوریٹ کریں، اور انشاءاللہ آپ کو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔